لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کا وراثت میں بھی حصہ بتائیں گے. پڑوسی جس کا گھر آدمی کے گھر کے ساتھ ہو، اس کے بڑے حقوق ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی بہت تاکید فرمائی. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں اچھا سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو اور وہ شوربہ پڑوسیوں کے گھر میں بھیجا کرو. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. 2-3 بار ارشاد فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا: اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو. جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو یہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: احسن الی جارک تکن مؤمنا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تب تم مومن ہوگے. مومن کا معنی ہوتا ہے ایمان والا اور امن والا. جو اپنے پڑوسی کو امن نہ دے وہ مومن کیسا ہے کہ پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو. اس لیے پڑوسی کا بہت خیال رکھنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا حق 3 حصے ہے. دوسرا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا 2 حصے حق ہے. تیسرا وہ پڑوسی ہے جو صرف پڑوسی ہے لیکن نہ مسلمان ہے اور نہ رشتہ دار ہے، 1 حصہ حق اس کا بھی ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز آوے جیسے پھل فروٹ وغیرہ، تو اگر تم اپنے پڑوسی کی مدد کر سکو تو اس کی مدد کرو، نہ کر سکو تو تمہارے بچے گھر سے باہر ایسی چیز نہ کھائیں. ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچے اور اس کی آہ نکلے. اس آہ سے کئی گھر برباد ہو سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب اپنی دیوار اونچی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں پڑوسی سے مشورہ کر لیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا بند ہو جائے. تو اس لیے بہت تاکید آئی. الحمدللہ رب العالمین.